اور اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم موضوع آ رہا ہے، وہ موضوع جس کو میں سمجھتا ہوں ہم دورے کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہر گھر میں ایسی پریشانی ہے کہ کوئی آسیب ہے، کوئی جن سے پریشان ہے، جن، جادو اور بھوت، یہ ایسے مسائل ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ اس میں گرفتار ہے۔ تو حالات اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوع منتخب کیا گیا، جن، جادو اور بھوت، کیا سچ کیا جھوٹ۔ یہ بہت ہی پیارا، انوکھا اور ہم سب کے مسائل کے حل کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اس موضوع میں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے آپ تمام کے جانے پہچانے مشہور و معروف مقرر پیس ٹی وی ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ یہ آپ کے سامنے آئیں گے، جو بہت ہی انوکھے انداز میں اور ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ عوام ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ شیخ ہنساتے ہوئے طنز و مزاح کی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ حقیقت میں دل کو چھو کر گزر جاتی ہے۔ یہ آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے جن، جادو اور بھوت، کیا سچ کیا جھوٹ۔ شیخ محترم سے بادب گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور آپ کا وقت مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے تک ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں تمام ہمارے بھائیوں سے، مہمانوں سے جو پنڈال سے باہر ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اندر، یہاں وہاں اسٹالوں پر منتشر نہ رہیں۔ بہت ہی پیارا اور انوکھا موضوع ہے اور ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان سارے مسائل سے ہم کیسے نپٹیں، جن، جادو، بھوت کا مقابلہ کیسے کریں، یہ انشاءاللہ ہم یہاں شیخ سے سنیں گے۔ جس کسی کے اندر ہے دم وہ آ کر شیخ سے سنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرے کہ جن اور بھوت کو کیسے اپنے گھروں سے بھگائیں۔ اگر بھگانا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد پنڈال میں تشریف لائیں۔ اب شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کھا لیے ہیں نا؟ چلے الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے 2 سورتیں قرآن مجید کی آخری کی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114، دونوں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے جن، جادو اور بھوت، کیا سچ کیا جھوٹ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ عنوان ہے اپنا جن، جادو۔ جن ایک الگ چیز ہے اور جادو بھی ایک الگ چیز ہے، پھر بھوت بھی ایک الگ ہے، پھر اس کے بعد اپنے سماج کے اندر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ بتانا اور حقیقت میں کیا ہے وہ چیز آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، جن، جادو اکثر گھروں کی کہانی ہے،
کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوا ہے جہاں لوگ یہ نہ کہیں کہ جی مولوی صاحب میرے گھر میں جنات نہیں ہے، میرے گھر میں شیطان نہیں ہے، فلاں نے مجھ کو جادو کر دیا ہے، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں اور جھولا چھاپ کے پاس چلے بھی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسہ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا پیسہ دو ہی جگہ نکلتا ہے۔ مولوی صاحب اگر جائیں گے کہ بھائی مدرسے کے لیے پیسہ دیجئے، مسجد کے لیے پیسہ دیجئے، تو ہم اور آپ دیں گے؟ بولیے دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جتنا بل بنائیں گے اتنا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، روحانی ڈاکٹر صاحب جتنا بولیں گے دینے کے لیے اتنا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب روحانی ڈاکٹر میں بھی ایک جھولا چھاپ اور ایک صحیح ہے، لیکن یہ میں جھولے چھاپ کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی اتنا لیں گے تو بھائی لے لیجئے۔ کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں جو پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ کیوں ایسا مسئلہ ہوتا ہے؟ گھر کے اندر کیا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہوا، نند بھوجائی کا جھگڑا ہوا، مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ بیٹا جو ہے وہ امی کی طرف زیادہ دھیان دے رہا ہے، امی 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 امی، تو کسی کی امی کو لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ بابا کے پاس چلے گئے، بابا دیکھیے نا میرا شوہر میری طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی امی کی طرف دھیان دے رہا ہے۔ تو وہ ذرا پوریا جو ہے وہ لکھا کے لے آئی، جی اس کو دودھ میں ڈال دیجئے یا پھر اس کو چائے میں ڈال کے پلا دیجئے۔ اب پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ پیے گا، فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی، پہلے اپنی امی بولتا تھا، اب کیا بولے گا؟ فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی۔ اور فلانے کی امی اگر کچن میں جائے تو اس کے پیچھے پیچھے جا کے کھڑا رہتا ہے، سائے کی طرح چل رہا ہے، فلانے کی امی فلانے کی امی فلانے کی امی۔ تو اب اپنی امی کو لگتا ہے ارے پہلے بولتا تھا امی امی، اب بولتا ہے فلانے کی امی، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ارے بابا دیکھو نا ایسا کچھ کرو، پہلے بیٹا بہت خیال رکھتا تھا، کما کے بھی لا کے دیتا تھا، اب وہ خیال بھی نہیں رکھ رہا ہے، دس ڈیٹ سب کچھ تو کرو۔ تو ایک پوریا میں لکھ کے دے دیے جی چائے میں پلا دینے کا یا پھر دودھ میں اور ڈال کے پلا دو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پلا دیے تو اب ان کا چالو ہو گیا، امی 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 امی۔ اب دیکھیے دو چالو ہے، ادھر فلانے کی امی ادھر اپنی امی۔ جس کا زیادہ ہائی ہو گیا وہ اس وقت آ جاتا ہے اور جس کا لو ہو گیا وہ دب جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کی امی نہیں بولے گا، وہ پاگل ہو جاتا ہے اور دیوانے کی طرح گھوم رہا ہے۔ جن اس کا اثر ہے، شیطان وہ گھس جاتا ہے، بھوت شیطان یہ سب گھستا ہے، جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ تو مولوی صاحب دھیرے دھیرے بات کرتے جا رہے ہیں، تو لوگ غلط طریقے سے جا رہے ہیں اپنے سماج میں جو چل رہا ہے۔ جادوگر کے پاس پہنچے، جادوگر بولے گا اچھا آپ کے اس کا نام کیا ہے، شوہر کا نام کیا ہے، اچھا اس کے ماں کا نام کیا ہے، اچھا رومال لے کے آ جائیے، اچھا کچھ فلانی چیز لے کے آ جائیے، اچھا اس کی بیوی کا نام کیا ہے۔ سمجھ جائیے یہ جھولا چھاپ ہے، یہ ماں کا نام کیا ہے پوچھتا ہے بھائی، کیوں ایسا چکر میں پڑا ہوا۔ پھر اور بھی چیزیں وہ بولے گا، فلاں چیز کھانا بند کر دو، گوشت نہیں کھانے کا، مچھلی نہیں کھانے کا، وہ گھر پہ جا کے لیمو لگاؤ مرچا لگاؤ۔ تو آپ دیکھیے گا مسلمانوں کے گھروں میں بھی لیمو مرچا، وہ گھوڑے کی نال، پھر اسی طریقے سے وہ ہڈیا، پھر ہاتھ میں کالا دھاگا، پھر لال دھاگا۔ وہ وہاں کا ہے بھائی، کہاں کا ہے؟ وہ وہاں کا ہے۔ اب مولوی صاحب کیا بولے کہاں کا ہے؟ وہ وہاں کا ہے، وہ وہاں کا ہے۔ یہ سب کے بارے میں ابھی بات کریں گے۔ یہ سب جھولا چھاپ لوگ بتا رہے ہیں آپ کو، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا۔ واہ بھائی واہ، کیسے چل رہے ہیں ہم اور آپ، کہاں جا رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا جن کے پاس گاڑی ہے، لاری والے ہیں نا، وہ گاڑی کے پیچھے لکھا رہتا بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں افریقہ میں ہوں اور افریقہ میں سب کالے لوگ بستے ہیں، تو مجھے لکھنا پڑے گا بری نظر والے تیرا منہ گورا، کیونکہ وہاں کالے لوگ بستے ہیں نا، تو مجھے لکھنا پڑے گا نا یہ کہ بری نظر والے تیرا منہ گورا۔ لفظوں پر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ پھر کبھی کبھی کچھ جملے بھی آتے کہ میری چلتی تو تیری کیوں جلتی۔ بھائی ہماری کیا کو جلے گی، آپ کی چلتی رہے، اللہ اور آپ کو دے دے۔ تو کچھ لوگ شک میں بھی پڑ جاتے، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اور اس کو سیدھا بول دیتا جادو کر دیا۔
کچھ لوگ واقعی بیمار ہیں، ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جسمانی ڈاکٹر کی. بولے نہیں شیطان نے کر دیا، وہ جنات نے کر دیا، اچھا وہ اس نے جادو کرا دیا، وہ فلاں بھائی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا وغیرہ، بہت ساری چیزیں لوگ بنا کے لے آتے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک اعلان کر رہا ہوں کہ منا بھائی جو ویرار سے تعلق رکھتے ہیں، اقبال بھائی کے بھائی ہیں، وہ ان کے کوئی رشتہ دار اگر خواتین میں یہاں موجود ہیں تو فوراً وہ باہر آئیں. ان کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے، آپ وہاں پہنچیں. منا بھائی کے رشتہ دار یہاں پر ہیں، وہ فوراً باہر جائیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے. آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ آخر کیا چیز کا اثر کیا ہوتا ہے. جنات ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ہے. اللہ نے خود ہی کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پہلے اللہ نے جنات کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد انسان کا. تو جنات بھی عبادت کرتے، وہ بھی مسئول ہے. کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. جنات جن ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی شادی کرتے، سب کچھ چلتا. جیسا آیت میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 51 افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا. اچھا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے جبکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کتنا ہی برا بدلہ ہے. جنات شیطان یہ ہم لوگوں کو دکھائی نہیں پڑتے، اللہ نے کچھ چیز میں ان کو پاور دیا ہے، ہم کو دکھائی نہیں پڑ رہا لیکن وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے خاندان والے سب، لیکن تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آدمی کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. اللہ نے طاقت دی ہے. نیک لوگوں کو بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے. بولے چلیے ہمارے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وہ لوگ بلا کے لے گئے، تو جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے. تو نیک لوگوں کو اٹھا کے لے آئیں گے. دلیل صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 450. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. وہ رات بڑی تکلیف والی رات تھی، پوری رات ڈھونڈ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل ہی نہیں رہے. تو ہم کو تو ڈر لگ گیا، استطیرا او اغتیلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اڑا کے لے گیا یا کسی نے مار دیا. اور استطیرا کا ترجمہ کبھی کسی نے یہ کیا کہ جنات تو نہیں لے گئے. تو ہم لوگوں کو ڈر لگ گیا. اتنے میں کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے پوچھا آج کی رات تو بڑی بیکار گئی، آپ ملے نہیں، ہم لوگ گھبرا گئے، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ بولے ہوا کچھ نہیں تھا. اتانی داعی الجن، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا. فذهبت معه، تو میں اس کے ساتھ گیا. پھر جانے کے بعد میں اس کے اوپر قرآن پڑھا، قرآن پڑھ لیا. قرآن پڑھنے کے بعد اب جنات نے گھمایا. اب دیکھیں جنات آپ کو گھمائے گا بھی، نیک لوگوں کو ہو سکتا گھمائے ہو. گھمانے کے بعد آگ وغیرہ دکھایا، سب کچھ دکھایا. اس کے بعد پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کا کھانا کیا ہے؟ تو کہا غور سے سنیے گا، ہم اور آپ نلہ بہت کھاتے ہیں نا، نلہ کھائے پھینک دیے. وہ نلہ دوسروں کے لیے بڑا نلہ ہے اور اس نلے کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے. ہم اور آپ ہڈی سمجھ کے پھینک دیتے اور کتنے لوگ تو ایک دم چوس کے پھینکتے. ارے بھائی پورا پھینکو نا، یعنی کم سے کم کچھ نہ کچھ رہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ہم نے ہڈی پھینکی، اس ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ گوشت چڑھا دیتا ہے. اور یہ جنات کی خوراک ہے. اور مینگنی جو جانور وغیرہ کرتے ہیں، گندگی جو ہے مینگنی، وہ ان کے جانور کے لیے ہے، خوراک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے لوگو، ان دونوں چیز سے استنجا مت کرنا، یعنی پیشاب پخانہ مت کرنا، اس سے صفائی مت کرنا، کیونکہ تمہارے بھائی طعام اخوانکم، تمہارے بھائی جو ہے نا جنات، ان کا کھانا ہے. یعنی ہڈی ان کا کھانا اور مینگنی جو ہے ان کے جانور کا کھانا. تو ذرا خیال رکھیے گا، لوگوں کو جنات پکڑ لیتے، شیطان پکڑ لیتے. کبھی کبھی کیا ہوتا، آپ دیکھیے گا ہڈی کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں، کبھی کبھی سوراخ میں پیشاب کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بہت چلبلی ہوتی،
درخت کے نیچے بیٹھ گئے, جہاں پھٹا ہوا وہیں کرے گا. رے بھائی اس کے اندر ہو سکتا ہے جنات کا گھر ہو. تو وہ اکثر جو ہے وہ بدلے کے لیے پکڑ لیتے ہیں. اب وہ کبھی اڑ کے جا رہے ہیں تو کسی نے گرم پانی پھینک دیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں, جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 40 میں, جنات جو ہے شیطان جو اکثر بدلے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو آپ گرم پانی اس طریقے سے پھینک دیں گے کہیں اس کو لگ جائے گا تو ذرا احتیاط کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں اور جو پھر بدلے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. اور اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے, پاور دے رکھا ہے. مثال کے طور پر ایسا پاور اللہ نے دے رکھا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کسی کی شکل بنا کے آ جائے گا اور آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کون ہے یہ. 3 دن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہا تھا, 3 دن سے پریشان کر رہا تھا, اور وہ جان ہی نہیں پائے کہ یہ شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا دلیل. صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2311. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں جو مال جمع ہوتا تھا میں حفاظت کے لیے تھا. تو ایک آدمی آیا, انی عیال, بہت محتاج آدمی ہوں, میرے پاس بال بچے بہت زیادہ ہیں, تھوڑا سا ہم کو دے دیجئے. جس کی چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے, دے دیجئے. نہیں میں لے کے جاؤں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑوں گا نہیں, بہت تکلیف ہے, گھر والے پریشانی میں, چھوڑ دیجئے اب نہیں آؤں گا میں. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. ما فعل اسیر کالبارحہ, وہ رات والے قیدی کہاں چلے گئے جس کو آپ نے پکڑا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیونکہ اس نے کہا بہت تکلیف میں, پریشانی میں ہے, بال بچے زیادہ, جھوٹ بھی بولتا ہے, سب کچھ انسانی شکل میں آ گیا. تو دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا. اب دیکھیے کس کو کیسے آزمایا جائے گا, کسی کو کچھ نہیں معلوم, اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اب اگر وہ مل گیا تو چھوڑنے والا نہیں ہوں. پھر دوسرے دن آیا, بال بچے ہیں, آپ جانتے ہیں بہت پریشانی کے دن ہے, بس لے کے جا رہا ہوں, چھوڑ دیجئے. اتنی تکلیف بیان کر دی. دیکھیے اس کو بہت چکنی چبڑی باتیں کرنا آتا ہے, ویسا آپ کو پھسلا لے گا, اپنے اس میں کر لے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. پھر پھسلایا, بہلایا اور تکلیف پیش کی. صحابہ کرام بھائی نیک لوگ تو اچھے ہوتے ہیں نا, کسی کی تکلیف سامنے نہیں, بھائی جانے دے یار, جا. کیا ہوا, چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ما فعل اسیرک, وہ قیدی جو تھا اس نے کیا کیا؟ ایسی تکلیف بیان کی تو میں نے چھوڑ دیا. تیسرے دن اب تو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اگر وہ مل جائے تو پکڑ کے لے آؤں گا. اور سیدھا کہا بس آج میں تجھ کو پکڑ کے لے کے جانے والا ہوں. رے بھائی ایک چیز میں بتا دیتا ہوں, یاد رکھیے گا, اس میں حل بھی ہے. یہی سچ ہے جس کو ہم اور آپ نہیں لے رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ آیت الکرسی بتائی. بولے آیت الکرسی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255. آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی شیطان کو بھی معلوم ہے اس کے اندر پاور کیا ہے. کہا آیت الکرسی رات میں پڑھ لیجئے, 2 فائدہ. اب دیکھیں یہ مولی صاحب بتا رہے ہیں, صحیح بتا رہے ہیں, روحانی اعتبار سے بتا رہے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت, یہ سب سے بڑا علاج ہے. رات میں پڑھ کے سو جانے کا فائدہ کتنا ہے؟ رات بھر شیطان قریب نہیں آئے گا. نمبر 2, صبح تک جو ہے فرشتہ ایک فرشتہ حفاظت کرے گا. رات بھر صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا اور صبح تک فرشتہ جو ہے وہ حفاظت کرے گا. کتنی آسانی سے علاج مل گیا ہے. لیکن ہم اور آپ آیت الکرسی یاد نہیں کریں گے, کم ہی لوگوں کو یاد ہے. مولوی صاحب ہاتھ اٹھوانا نہیں چاہتے. گانے یاد ہیں, موبائل فون کے اندر کئی گانے ہیں. ارے آیت الکرسی ٹیپ کرا لیجئے. قرآن رکھیے, قرآن والے لوگ ہیں جن کا موبائل میں قرآن رکھا ہوا. مولوی صاحب آگے نہیں پوچھیں گے, قرآن رکھے ہوئے آپ لوگ, سننے والا قرآن, دیکھنے والا بھی سننے والا بھی. کیوں نہیں تو اب وہاں مسئلہ آئے گا, اچھا اس موبائل کو پیشاب پخانے کے لیے لے جا سکتے کہ نہیں لے جا سکتے وغیرہ سب مسائل پیدا کر لیں گے. جی رکھیے, اگر اس کے اندر گانے وغیرہ کا بھی رکھتے تو دوسرے حصے میں رکھیے, بڑا فائدہ. رات میں آیت الکرسی کھولے اور سن لیے, سو گئے, ختم, فائدہ ہی فائدہ. تو اس حدیث سے یہ ملا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتا ہے. اس حدیث سے یہ ملا ہے وہ مال چوری کرنے کے لیے آتا ہے, تو آپ کا مال چوری بھی کر سکتا ہے. ایک اور حدیث کی وہ انسان کے اندر گھس بھی سکتا ہے, لیکن گھسنے کا پاور اللہ نے دیا ہے. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3548. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں طائف کا گورنر تھا, تو ایک دن میں آیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن ابی العاص. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام یاد رکھتے تھے. تو اگر آپ کسی کے دل میں اترنا چاہتے ہیں تو اس کا نام یاد رکھیے. اور اگر ذمہ دار حضرات اور نام یاد رکھتے یا مولی صاحب بولے عبداللہ بھائی آپ کیسے ہیں, عبد الرحمن بھائی آپ کیسے ہیں, واہ بھائی واہ, ان کو تو کب سے ملاقات ہوئی, میرا نام بھی یاد ہے, تو محبت اور بڑھ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ وہ نام کے ساتھ بولتے ابن ابی العاص. نام یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول. دیکھیے نا مجھے تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ طائف کا میں گورنر بنا, نماز کے لیے میں کھڑے ہوتا ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا کیا معلوم کیا پڑھا نہیں پڑھا کچھ نہیں. اوہو ایسا ہے کیا؟ یہ شیطان ہے, شیطان جو پکڑ لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے. بیٹھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ذرا تھکایا اور سینے پر ذرا مارا. یہ ہاتھ لگایا, ایسا پورا لمبا نہیں مارنے کا ورنہ آدمی مر جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا, موسیٰ کا گھوسا, ویسا ماریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. یہ اس کو مارنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور ذرا تھکایا. اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ, اے اللہ کا دشمن نکل. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعمری, میرے عمر کی قسم, پھر اس کے بعد سے کبھی وہ میرے پاس نہیں آیا. اور مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ کبھی کچھ خلط ملط ہو رہا, یعنی پڑھ رہا ہو نہیں پڑھ رہا, ایسا کچھ نہیں. بالکل میرا دماغ صحیح ہو گیا. تو ہے جسم کے اندر گھستا ہے, اس کو نکالا جاتا ہے, لیکن نکالنے والا صحیح ہونا چاہیے. ادھر ادھر جائیے گا وہ مرچا دے دے گا, وہ کچھ پیٹے گا, پٹائی بہت کرتے. پھر اس کے بعد پیٹھ جو درد ہوتی, اللہ اکبر, تیل مالش کرتے کرتے تھک جائیں گے, صحیح نہیں ہوگا. خواتین کا ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے, بال پکڑ پکڑ کے جو مار رہے ہیں. ارے بھائی ایسا کیا کرنے کا؟ تو ذرا صحیح لوگوں کو ڈھونڈیے. صحیح لوگ ملیں گے کیسے؟ اس پر ذرا محنت کرنی پڑے گی. وہ خود نمازی ہو, یہ تو بے نمازی ہے, پیشاب پخانہ سے اسی میں کرتا ہے. وہ کیا حیض کے پانی سے قرآن کی آیتیں لکھتا ہے, کیا کیا کر رہا, پخانہ میں نعوذ باللہ قرآن کی اس کو لے کے چلتا ہے. وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا. تو یہ بڑے بابا بنے بیٹھے ہیں. اور بابا کا کیا بولتے ہیں, ارے 100% کام ہو جائے گا, نہیں ہوا تو واپس, اچھا نہیں ہوا تو واپس. یہ کام اللہ کا بھائی, آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا, کام کرانے والا اللہ, پریشانی دور کرنے والا اللہ, پریشانی میں ڈالنے والا اللہ. تو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ. بابا سے ایک دن پوچھ لیجئے, بابا آپ نے کب مرنا, آپ اپنے بارے میں بتائیے آپ کب مریں گے. یہ کوئی پوچھے گا؟ کوئی پوچھے گا نہیں. اب دھاگے میں ایک دھاگا خواتین بھی پہنتی ہے, اس دھاگے کو بولتے ہیں منگل سوتر. آج سب لوگوں کو بولتے ہیں منگل سوتر, آپ لوگوں کو نکلوانا پڑے گا. اگر آپ کی خواتین کے گلے میں منگل سوتر ہے تو اس کو نکلوائیے اور اس کے بدلے یہ دعا دے دیجئے پڑھنے کو. دلیل مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381 حدیث نمبر 3615. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آئے. تنحنح, جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ذرا آواز آنی چاہیے, پتا چل رہا ہے. ایک بیگ داخل ہو گئے, سلام علام کرتے ہوئے داخل ہوئی ہے, پیارا انداز, گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والی کے پاس بیٹھے. آج اپنے پاس کیا ہے, نو ٹائم نو ٹائم نو ٹائم. گھر والی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. کیوں بھائی گھر والی کے لیے ٹائم نہیں؟ بال بچوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں. کیوں ٹائم نہیں ہے بھائی؟ پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا, پاپا کے پاس ہمارے بچپن میں ٹائم نہیں تھا تو اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نو ٹائم. ٹائم نکالیے, ٹائم ٹائم کی بات ہے یہ, ٹائم نکالا کیجئے ورنہ پریشانی بہت بڑھ جائے گی. اور گھر والی کو ٹائم دیجئے. وہ صرف پوتھا مانجنے کے لیے نہیں آئی ہے, وہ صرف برتن مانجنے کے لیے نہیں آئی ہے, ٹائم دینے کا. اور دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیوی کے پاس, صرف بیٹھے ہیں تو ذرا حال چال بھی تو پوچھیں گے نا, کیسا چل رہا ہے, کیا ہے نہیں ہے. تو گلے میں دیکھ لیا ایک دھاگا لٹک رہا ہے. آج اکثر جگہوں پر دیکھ لیجئے بیوی کے گلے میں منگل سوتر لٹک رہا ہے. اس کو کس لیے لٹکایا گیا ہے, کس لیے لٹکایا گیا بھائی کون بتائیں گے؟ کہ اگر یہ لٹکا رہے گا, گلے کے اندر رہے گا تو شادی نہیں ٹوٹے گی, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تو شادی تو ٹوٹی رہی ہے بھائی, جس کو ٹوٹنا ہے وہ ٹوٹے گی. جھگڑا جو کر رہے ہیں تو وہ شیطان کا کام کر رہے ہیں. وہ مل صاحب ابھی بات کریں گے شیطان کہاں کہاں گھسا ہوا ہے, ابھی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. پہلے ڈائریکٹ ہم حل کی طرف چلے جائیں تاکہ پریشانی ختم ہو. انہوں نے دیکھا کہ گلے کے اندر دھاگا, فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ,
لیا اور اس کو توڑ دیا۔ اب آپ میں سے کون ہے جو منگل سوتر کو توڑ دے گا؟ مجھ کو معلوم ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ یہی حدیث بیان کر کے کہا آپ نے اس حدیث پر عمل کرنا اور منگل سوتر کے بجائے یہ دعا دینا۔ تو جو صحیح طریقہ وہ نہیں لے رہے، جو سچ ہے وہ نہیں لے رہے، جو جھوٹ ہے وہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ بولیے تیار ہے؟ کتنے لوگ تیار ہیں منگل سوتر کو توڑ دینا آج سے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا دے گا ہے؟ 1 2 3 4 محنت وصول۔ بھائی ایک حدیث پر عمل ہو گیا، محنت وصول۔ یہ پورا جو پنڈال لگا نا، ایک حدیث پر عمل، محنت وصول، ختم۔ چلیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور اس کو کاٹ دیا اور کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا اصل میں میری آنکھ میں تکلیف ہے تو یہودی کے پاس جاتی ہوں، ذرا وہ پڑھ دیتا ہے تو آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ ارے شیطان اس وقت کچھ نہیں کرتا، پھر وہ اندر گھساتے رہتا، یہ شیطانی کام ہے۔ تو شیطانی کام کو رحمانی کام سے ختم کیا جائے گا کہ انسانی کام سے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ شیطانی، رحمانی، انسانی، سمجھے آپ؟ شیطانی، رحمانی، انسانی، جانتے؟ شیطانی، رحمانی، انسانی۔ انسانی وہی جھولا چھاپ، رحمانی قرآن و حدیث میں ذکر ہے، شیطانی اس نے ایسا غلط کام کیا، اس کا حل یہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے آنکھ میں تکلیف ہی ہے تو یہ پڑھتی نا۔ اب وہ دعا لکھ لیجئے، جب بھی ایسا کوئی مسئلہ رہے، دھاگا ہوگا باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ رحمانی حل ہے، یہ رحمانی حل ہے۔ انسانی حل کے لیے آپ کو بہت ساری چیز کرنی پڑے گی۔ پھر اسی طریقے سے پیر میں بھی دھاگا بندھا رہتا ہے، وہ جانتے ہیں نا آپ، اور خاص طور پہ ایک لوہے کا جو چھلا آتا نا وہ بھی پہنتے۔ وہ کیا چیز ہے مولوی صاحب سمجھے نہیں، یہ سب کہاں سے لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو ذرا دیکھنا کہ رحمانی حل کیا ہے، شیطان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پاور دیا ہے، وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں اور